آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں چیزیں دی ان میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ جو چیزیں اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں بطور رزق کے، ان میں سے پاکیزہ عمدہ چیزیں کھاؤ۔ پاکیزہ اور عمدہ چیز کھانے کا حکم ہے۔ کل بھی ہم نے تھوک میں عرض کیا تھا، ایک مسلمان کو خاص طور پہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو چیز بھی کھائے تو اپنی استطاعت کے مطابق معیاری چیز کھائے، ناقص ردی چیز استعمال نہ کرے، اس لیے کہ جب انسان اچھی چیز استعمال کرتا ہے اس کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے۔ ناقص اور غیر معیاری چیز استعمال کرتا ہے تو پھر اس کی صحت بھی اچھی نہیں ہوتی، وہ غیر معیاری اور ناقص ہی ہوتی ہے۔ تو یہ بات کا مطلب عمدہ بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا واشکروا للہ، اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ تو پاکیزہ چیز بھی کھائے، ناپاک چیز نہ کھائے، حلال چیز کھائے، حرام نہ کھائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی مقدس مقام پہ پہنچتا ہے، جیسے بیت اللہ، مسجد نبوی یا مسجد حرام میں پہنچتا ہے، اور وہاں جا کر پھر وہ بہت اس کا لمبا سفر ہوتا ہے، لمبے سفر کے اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، جسم پہ گرد و غبار ہوتا ہے، وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر بہت ہی آہ و زاری سے دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، میری فلاں مشکل آسان فرما، میری فلاں پریشانی دور فرما، میری فلاں حاجت پوری فرما۔ لیکن مشربہ حرام و ملبسہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام کو ہوتا ہے، اس کا پینا بھی حرام کو ہوتا ہے، اس کا لباس بھی حرام کو ہوتا ہے، اور اس کے جسم کو غذا بھی حرام مال سے دی گئی ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ میں حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا عبادت اور دعائے قبولیت کے لیے حلال کھانا شرط ہے۔ آج بہت سے مسلمان شکوہ کرتے ہیں کہ عرصہ دراز سے میں دعا کر رہا ہوں، پتہ نہیں دعا کیوں قبول نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگ خاص طور پہ اپنے رزق کے بارے میں سوچیں اور دیکھیں ان کا رزق حلال ہے یا نہیں۔ اگر تاجر ہے اس میں دھوکہ تو نہیں دیتا تجارت کرتے ہوئے، جھوٹ تو نہیں بولتا، اور ملاوٹ تو نہیں کرتا، دو نمبری تو نہیں کرتا۔ کوئی سرکاری ملازم ہے، پرائیویٹ ملازم ہے، تو وہ دیکھیں وہ لوگوں سے رشوت تو نہیں لیتا۔ اگر رشوت لے گا، حرام مال کھائے گا، چوری کا مال، دھوکے کا، کرپشن کا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاک کے سوا کوئی مال قبول نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی اس چیز کا حکم دیا ہے جس کا اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقیناً میں اس سے جو تم کرتے ہو خوب اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ رسولوں کو فرمایا۔ پھر مسلمانوں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو میں تمہیں دی ہیں۔ تو ایک تو پاک اور حلال چیز کھانی چاہیے تاکہ دعا اور عبادت قبول ہو، اور دوسرا حکم فرمایا کہ اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ جو ہم نعمتیں استعمال کریں، خواہ ان کا تعلق کھانے سے ہو، پینے سے ہو، دیکھنے سے ہو، استعمال سے ہو، تو اس کے ساتھ ساتھ شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، کھانا کھا کے شکر ادا کرنے والا روزہ رکھ کر صبر کرنے والے برابر اجر رکھتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بندے کو پسند کرتے ہیں جو ہر لقمہ کھانے کے بعد اور ہر پانی گھونٹ پینے کے بعد الحمدللہ کہے۔ تو ہم نعمتوں کو اللہ کی طرف سے سمجھیں، اپنا کمال اور اپنی ذہانت اور اپنی تدبیر کا نتیجہ نہ سمجھیں۔ اور نمبر 2، پھر ان نعمتوں کو کھانے کے بعد الحمدللہ کہیں۔ اور نمبر 3، نعمتوں کو جائز اور ضرورت کے مطابق استعمال کریں۔ اس کے بعد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ ومن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ یقیناً اس نے تم پر حرام کر دیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ جو شخص مجبور ہو جائے، نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو، نہ وہ طالب لذت ہو غیر باغن، اور نہ بلا عادن حد سے بڑھنے والا ہو،
اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ معاف فرمانے والے، سب پر مہربان ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حرام چیزوں کا ذکر فرمایا کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ مردار، میتہ، جس جانوروں کو ذبح کرنا ضروری ہو اور بغیر ذبح کیے وہ مر جائے تو وہ میتہ ہوتا ہے، وہ حرام ہے۔ البتہ دو مردار حلال ہیں، ایک ٹڈی جو باغ میں ہوتی ہے، کھیتوں میں ہوتی ہے، وہ ٹڈی بڑی ٹڈی ہوتی ہے، وہ حلال ہے، مر بھی جائے پھر بھی حلال ہے۔ دوسرا مچھلی جو مر جاتی ہے، اس کو ذبح کرنا ضروری نہیں ہوتا، تو وہ بغیر ذبح کیے مردار بھی حلال ہوتی ہے، یعنی پکڑ لیں اور وہ مر جائے وہ۔ ہاں جو خود بخود مر کے پانی کے اوپر آ جائے، جس سما کے طافی کہتے ہیں، وہ حلال نہیں ہوتی۔ اور نمبر 2 خون، دم، بہتا ہوا خون جو ہے وہ حرام ہے، اسے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جو خون ذبح ہونے کے بعد جانور گوشت پہ لگا رہ جاتا ہے وہ ہے تو پاک، لیکن اس کو کھانا نظافت اور پاکیزگی کے خلاف ہے۔ اسی طرح انسانی جو خون ہے مجبوری میں کسی کو دینا وہ بھی جائز ہے، اس کی گنجائش ہے۔ البتہ خون کھانا یا اسے لگانے میں کہیں استعمال کرنا بغیر ضرورت کے جائز نہیں ہے۔ خنزیر گوشت فرمایا حرام ہے، خنزیر کی ساری چیزیں حرام ہیں، تو گوشت اس لیے فرمایا کہ اکثر لوگ اسے گوشت ہی کھاتے ہیں، البتہ اس کے بال حدیث کے مطابق استعمال کیے جا سکتے ہیں، وہ جائز ہیں۔ اور اسی طرح جس جانور پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی ذبح کرتے ہوئے بھی کسی غیر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا ہو، جیسے لوگ بتوں کا نام لیتے تھے، آج کوئی آدمی بت کے علاوہ کسی اور انسان کا نام لے کہ اے فلاں میں آپ کو خوش کرنے کے لیے ذبح کر رہا ہوں، اور اس سے قرب حاصل کرنا مقصد ہو، تو ایسے جانور بھی حرام ہیں۔ نمبر 2 جانور پہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے لیکن کسی اور مخلوق کو خوش کرنا مقصود ہو، اس کے ذبح کرنے سے جو قرب حاصل ہو جائے گا، ایسے جانور بھی حرام ہے اور اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو شریعت کہتی ہے کہ آدمی اللہ کے نام پہ ذبح کرے۔ اللہ کا نام پہ ذبح وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر میں ہو یا کسی مذبح خانے میں ہو، ذبح خانے میں جو خاص درباروں پہ یا قبروں پہ ذبح کیا جاتا ہے وہ اکثر غیر اللہ کے نام پہ ہی ہوتا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جو چیز غیر اللہ کے نام پہ یعنی غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے تقسیم کی جائے، بنائی جائے، پکائی جائے، کھلائی جائے، وہ بھی حرام ہے۔ پھر وہ کہ فرمایا فمن اضطر غیر باغ، جو آدمی مجبور ہو جائے، اضطرار کی حالت میں ہو، اس کے پاس صرف حرام چیز ہی ہو اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو اور اسے شدید بھوک پیاس لگ رہی ہو، اگر نہ کھائے تو مرنے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کے لیے وہ چیز استعمال کرنا جائز ہے۔ 2 شرائط ہیں، ایک تو وہ جان بچانے کی نیت سے کھائے، نمبر 2 جتنی ضرورت اتنی کھائے۔ مثلا 2 گوٹی کی ضرورت ہے، 2 گھونٹ کی ضرورت، 2 گھونٹ ہی بھرے وہ، یہ نہیں کہ وہ پورا 1 لیٹر ناپاک چیز ہے حرام چیز پی لے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں ساری فہرست بیان نہیں فرمائی، کچھ 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں، میتہ، دم، لحم الخنزیر اور غیر اللہ کے نام پہ ذبح کوئی جانور۔ اور اس آیت کا مقصد پوری فہرست بیان کرنا نہیں ہے، حرام چیزیں تو بہت زیادہ ہیں، اس میں شراب بھی حرام ہے، اس کا ذکر نہیں ہے، ہر نشاور چیز حرام ہے، اور جو درندے ہیں وہ بھی حرام ہیں، بلی ہے، کتا ہے، شیر، چیتا، یہ سارے حرام ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے جو پرندے اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں تو ان کو بھی کھانا حرام ہے، اور اسی طرح جو درندے نوکیلے دانتوں والے ہیں تو ان کو کھانا بھی حرام ہے۔ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے جو ہیں، سانپ، بچھو وغیرہ، ان کو کھانا بھی حرام ہے۔ تو یہ چیزیں حرام ہیں، ان کا کچھ تذکرہ سورہ مائدہ کے رکوع نمبر 1 میں بھی ان چیزوں کا ذکر ہے۔ تو بہرحال اللہ کے جو ان چیزوں کا نام بیان فرمائے اس لیے بیان کیے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ مردار کھا لیتے تھے، خون بھی چاٹ لیتے تھے، خنزیر گوشت بھی کھاتے تھے، غیر اللہ کے نام پہ جانور وغیرہ کھا لیتے تھے۔ تو اللہ فرمایا یہ حرام ہے بھائی، ان سے بچو، جو تم کھا رہے ہو یہ حرام ہے۔ اللہ کی اس آیت کا مقصد یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال کھانے کی، حلال کمانے کی اور حلال سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔